انتہائی قابل احترام فیڈرل سیکرٹریز، اٹانومس باڈیز کے ہیڈز، ایف آئی کے ہیڈ اور دوسرے یہاں پر تشریف فرما ایڈیشنل سیکرٹریز، سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، آپ سب کو میں اور ملٹری سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، اے ڈی سیز ٹو دا پرائم منسٹر اور دیگر یہاں پر بیٹھے اپنے قابل احترام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ میری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ یہ 16 ماہ میں آپ سے کام کرنے کا موقع ملا، آپ سے سیکھنے کا بھی موقع ملا، لیکن یقیناً یہ بہت ایک ٹربولنٹ یہ عرصہ گزرا، کئی حوالوں سے، پولیٹیکل ٹربولنس، اپہیول، اکنامک چیلنجز اینڈ many other challenges we had to face right from the day one. لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو ایک کمٹمنٹ تھی، اور یہ ایک اور بڑا چیلنج تھا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ جو کہ 13 پارٹیز پر محیط تھی، اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے کولیشن گورنمنٹ کے اپنے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھے طریقے سے کولیشن چلائی گئی اور میوچل کوآپریشن کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، اور یہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گی کہ کولیشن گورنمنٹس بھی چل سکتی ہیں ترقی پذیر ممالک میں، بشرطیہ کہ ایک سوچ اور پختہ کہ ہم نے عوامی خدمت کرنی ہے۔ اور چونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ چاروں صوبوں پر محیط تھی، وہاں کی لیڈرشپ، اس سے بعض معاملات میں ان کو حل کرنے میں مزید آسانی ہوئی۔ جو ڈیفیکلٹیز، چیلنجز وہ اپنی جگہ، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا سب کا فرداً اور اجتماعاً، کہ آپ نے مجھے ہر لمحے پر آپ نے گائیڈ کیا، آپ نے کوآپریشن کی، معاملات کو حل کرنے کے لیے راستے ڈھونڈے۔ بسا اوقات یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن جب یہ ایک سوچ جس کا نقطہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے اور وقت نہیں ضائع کرنا ہے، تو راستے نکلے بھی اور بعض اوقات مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن میں اچھی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور مشکلات کو ایک سبق کے طور پر یاد رکھوں گا، کیونکہ جب مشکلات آتی ہیں اور جو ہمارا ماضی قریب اور ماضی بعید جو ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے کام کرنے والے افسران ہمیشہ وہ نشانہ بنے تنقید کا، بیجا تنقید کا، ان کو نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے اچھا کام کیوں کیا، اور یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جس سے کہ ہماری جو پبلک سروس ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ارینا میں یا آفیشل ڈم میں، اس میں بہت انحطاط آیا۔ میں یہاں پر اس ٹیبل میں لیفٹ اینڈ رائٹ بے شمار بڑے معزز افسران کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، سامنے بیٹھے ہیں، اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے اور اخلاص سے کام کیا۔ صوبہ پنجاب میں 10 سال میرا ان سے واسطہ رہا، اس سے پہلے 97 سے لے کر 99 تک واسطہ رہا، پھر اب یہاں پر 16 مہینے مجھے ان سے بعض افسران سے دوبارہ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو جنہوں نے بے پناہ یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا، میں نے دیکھا بدقسمتی سے وہی نشانہ بنے بعض لوگوں کی تنقید کا، اور وہ زیر عتاب آئے۔ ان کے خاندانوں کو کیا کیا مشکلات سے واسطہ نہیں پڑا، کتنی ان کو امبیرسمنٹ اٹھانی نہیں پڑی، اور یہی کچھ حال
سیاستدانوں کا بھی ہے، جن میں بعض نے بہترین کام کیے. تو یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس نے ہماری پبلک سروس کو بہت بڑا ڈنٹ لگایا. مگر اس کے علاوہ مجھے کہنے دیجیے کہ ہماری پبلک سروس کا جو معیار ہے، جب وداؤٹ اگین گوئنگ ان ٹو اینی کائنڈ آف کرٹیسزم، ایک زمانے میں جب وہ ایک صاحب تھے، ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، وہ لے کے آئے ایک نیا نظام ڈیولوشن کا. ڈیولوشن از ویری گڈ، اور ڈیولوشن سے بے شمار مسائل عوام کے حل ہوتے ہیں، لیکن وہ جنون ڈیولوشن ہونی چاہیے تھی. مگر اس کے نام پر جو سول سروس کو جو ڈیمیج کیا گیا، دیٹ واز ویری سویئر بلو ٹو پبلک سروس. اور اس سے یہ ہوا کہ سول سروس میں قابل محنتی بچے بچیاں انہوں نے اس میں دلچسپی لینی چھوڑ دی اور دوسری سروس میں چلے گئے. اچھی بات تھی، لیکن پلڑا برابر رہنا چاہیے تھا. بہرحال ایک فیکٹر ہے جس نے ہماری سروس کو ڈیٹیریٹ کیا. لیکن آج جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے ان 16 مہینوں میں جو میٹنگز کی، جو فیصلے کیے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے کہ سولر کا ہم نے 10,000 میگا واٹ کا ایک پلان بنایا بہت محنت کے ساتھ. اس میں متعلقہ وزراء، سیکرٹریز، باقی جو گورنمنٹ آفیشلز، باقی جو وزراء، سب نے بھرپور حصہ لیا. پولیٹیشنز نے، بیوروکریٹس نے، ایکسپرٹس نے، اور ایک جامع ایک پروگرام بن گیا. شروع میں بڑا انٹرسٹ سامنے آیا، آہستہ آہستہ اس انٹرسٹ میں کمی ہوتی گئی. اس کی وجوہات پھر وہی ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور IMF کا معاملہ، فارن ایکسچینج ریزروز کا معاملہ، امپورٹس کا معاملہ، وہ تفصیل آپ کو اچھی طرح علم ہے. لیکن سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ریڈ ٹیپ. جب ایک سامنے ایک آگی ڈسکوری ٹیرف کی بڈنگ پروسیس کے ذریعے، اور لوگوں نے جو ٹیرف دیا ہوا تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بڈس نہیں کی یا اس سے زیادہ کی، تو سسٹم اتنا روبسٹ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو فوراً بیٹھتے، دے شوڈ ہیو ہڈلڈ، سیٹ ڈاؤن، ڈسکسڈ اینڈ کم آؤٹ ود اے سولوشن. اس کو مہینے لگ گئے، اور وہ جو ایک سسٹم جو سست روی کا شکار، اور مجھ پر کوئی بوجھ نہ آئے یا کسی اور پر بوجھ نہ آئے یا معاملہ اس طرح چلنے دیں، یہ ہیں وہ بدقسمتی سے خرابیاں اس نظام کی جس کو ہمیں دور کرنا ہوگا. مگر دوسری شکل میں آپ گوادر میں دیکھیں کہ 8-8 6-6 سال سے تاخیر جو منصوبے تھے وہ الحمدللہ وہ ان 8 10 12 14 مہینوں میں مکمل ہو گئے. بجلی کا منصوبہ، ان کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں، پانی کا منصوبہ جو بالکل بند پڑا تھا ان کو مکمل کیا گیا. وفاق میں یہاں پر موجود آپ دیکھ لیں بے شمار منصوبے جو مکمل ہونے کو تھے لیکن 4 سال سے بند پڑے تھے. جو بھی وجوہات تھیں وہ چل پڑے، پبلک کا کچھ کا بے پناہ فائدہ ہوا. نہ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ ایک ہی ہے کہ پبلک کی خوشحالی، ان کی بہتری کے لیے منصوبے بند پڑے رہے، اس لیے کہ یہ فلاں گورنمنٹ کو کریڈٹ جائے گا یا کسی اور کو کریڈٹ جائے گا، اس میں سے کیڑے نکال لیں. یہ وہ واقعات ہیں جن سے ہم 75 سال میں آج یہاں پہنچ گئے ہیں. ان 16 ماہ میں بڑے بڑے بہترین فیصلے بھی ہوئے. مثال کے طور پر IMF کا جو پروگرام کو اسٹچ کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں منسٹر آف فائنانس، اس میں سیکرٹری فائنانس، ان کی پوری ٹیم اس میں شامل ہے. دوسرے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں وہ شامل ہیں، فارن آفس شامل ہے، اور دوسرے پلاننگ والے شامل ہیں، اکنامک افیئرس ڈویژن شامل ہے. دس واز اے گریٹ ٹیم ورک، جس سے کہ
یہ ممکن ہوا، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کتنی تباہی ہوتی. کرنے کو تو یہ بات کی جا سکتی تھی اور کی جا رہی تھی کہ جناب ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. خدا کرتا کہ ڈیفالٹ نہ ہوتا پروگرام نہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن حالات کتنے خستہ حال اور تباہ کن ہوتے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں. اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں اپنا کئی فورمز پر یہاں پر اس کو. تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو کہ آپ نے سمجھا دیکھا کہ یہ اگر نہ ہوا تو یہ تباہی ہو جائے گی پاکستان کی معاش کی اور پاکستان کے معاشرے کی. پھر فلڈز میں آپ نے بہترین کام کیا. فلڈز میں آپ نے ہر جگہ پہنچے، چاہے وہ بسپ ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر ہے، چاہے وہ دوسرے روڈ انفراسٹرکچر ہے، پل ہیں، سڑکیں ہیں، ایگریکلچر ہے. ہر لحاظ سے فلڈز میں آپ نے دن رات ایک کیا اور قوم کی خدمت کی. یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ستائش نہیں ہے تو تنقید بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ بذات خود آج کے حالات میں ایک پیمانہ ہے کہ تنقید نہ ہونا بذات خود ستائش کا ایک پیمانہ ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دوسرے محاذوں پر آپ نے یہ دیکھا، خارجی محاذ پر بے پناہ کاوشیں ہوئیں، بڑی ایفرٹس ہوئیں، اور ہمارے جو تعلقات تھے جو بگڑے ہوئے، اور معاف کیجئے وہ تعلقات کو بگاڑ میں ہمارے اپنوں نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا. میں کوئی یہاں پر شکایت کے طور پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے کہ ایسے ایسے الزامات بے بنیاد الزامات، کوئی سر پیر نہیں، وہ لگائے گئے چین کے حوالے سے کہ جناب 45% کی کمشنیں کھائی گئی ہیں. یار خدا کا نام کو اللہ کو جان دینی ہے. آج میں خطا کار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جس پر ڈائریکٹ یہ الزام لگایا گیا اس زمانے میں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو پھر اگر لندن تک چلے گئے، نیشنل کرائم ایجنسی کے پہنچ گئے، تو یہ تو بہت آسان تھا 45% کا الزام ثابت کرنا. اس کو چھوڑ دیں، یہ میری ایک انڈیویجول کی بات ہے. پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا سی پیک کے خلاف، 8% کے لونز ہیں، کو خدا کا نام مانے. پھر ہارٹ ٹاک میں جا کر اس کی معافی مانگی، نہیں وہ غلط ہو گیا، تو 2% کے 2% تو لونز کے تھے، یا 2.4% ہائیسٹ. باقی تو انویسٹمنٹ تھی جہاں پر لون نہیں تھے. تو کتنی ایک بدترین ایک اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا گیا. اسی طریقے سے دوسرے دوست ممالک اور برادر ممالک سب کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے. اس کے لیے اس 16 مہینوں میں جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ میں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، چاہے ہمارے فارن منسٹر، سابق فارن منسٹر ہیں، فارن سیکرٹری موجود ہیں یہاں پر، فاطمی صاحب ہیں، اور ساری درجہ بدرجہ تمام لوگوں نے جنہوں نے اس بارے میں کاوشیں کی، وہ گولڈ میڈل اگر بھی پہنائیں تب بھی ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. وگرنہ حالات اتنے ابتر تھے کہ وہ اگر ہمیں ان مشکل حالات میں ساتھ نہ دیتے، اور یہ جو $6 بلین کا جو ایکسٹرنل جو گیپ تھا، جو اپنا $4 بلین پہ آیا، اس کو گیپ کو فل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا ان حالات میں. تو یہ اس میں بھی آپ کی جو سب کی کاوشیں ہیں وہ انتہائی لائق تحسین. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو فار پرووائڈنگ دس اپرچونٹی ٹو تھینک یو اینڈ اپریشیٹ یور ایفرٹس. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اس کا حل کیا ہے کہ آئی مین 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ. یہ تو ایک مطلب کہنے کا کہ ہم ایک وشیس سرکل میں، ہم ایک دائرے میں 75 سال سے گھوم رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے. یو آر ویری آنریبل آفیسرس. میں آپ کا سب کا انڈیویجولی اور کلیکٹیولی میں شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا جو یہاں بیٹھے ہیں. فرام مائی پرسنل اسٹاف، فرام مائی ملٹری سیکرٹری ٹو مائی سیکرٹری اینڈ
Aad Chima, Jahazib Khan, and all of you sitting on this table, everybody, I'm very grateful, but let us also discuss the downside. کہ بھئی اس حالات کو, اس انحطاط کو کس طرح روکنا ہے ہم نے, کس طرح پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, یہ بالکل اس میں کوئی اپنا دور کی بات بھی نہیں ہے. یہ 3 یا 4 ماہ پرانی بات ہے, یہ 5 ماہ کی بات ہوگی. آئی تھنک ایک سعودی وفد آیا یہاں پہ, اور کراؤن پرنس وہ بڑی کمال مہربانی سے یہاں تشریف لا رہے تھے پاکستان. تو وہ ایڈوانس ٹیم آئی, انہوں نے ایک لمبی لسٹ نکالی کہ پرائم منسٹر یہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی یہ یونیورسٹی ہے یا ہسپتال ہے, یہ 5 سال سے پڑا ہوا, اس کا کچھ نہیں ہوا. یہ فلاں ایک گرانٹ ہے, اس کا یہ اتنے سالوں سے پڑا, کچھ نہیں ہوا. یہ فلاں منصوبہ ہے, اس کا کچھ نہیں ہوا. بلیو میں, آپ میں سے جو یہاں پر اس میٹنگ میں موجود تھے, آپ کو یاد ہوگا, میرے پسینے چھوٹ گئے کہ یار یہ آئے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ کا کیا پروگرام. ان کو ہم آج شام چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ ایک دن رک سکتے ہیں. تو ان کے جی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں. چنانچہ وہ رک گئے. میں نے ان تمام اپنے کولیگس کو ان کو ریکویسٹ کی, خدا رہا پاکستان کا نام بچائیں. اتنی ہزیمت, اتنی یعنی غفلت کہ 5-5 7 سال سے منصوبے جو گرانٹس ہیں وہ بھی ہم گرانٹس لینے کی اہلیت نہیں رکھتے, صرف قرضے لینے اور بس اس کی قرضوں کی میں پہ جینا. And I tell you, in 48 hours everything was resolved. All procedural work was completed, and Saudi delegation was smiling all the way. تو what is this? اس سے کیا سبق ہم حاصل کرتے ہیں کہ مجھے شہباز شریف کو صرف اپنی غرض, اپنی من سے غرض ہے, مجھے عوام بھاڑ میں جائیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. Now I'm not talking about you sitting on this table. I'm talking about everybody, including myself, who are responsible for this. I don't want to use this word criminal, but inordinate delay which can't be explained. یہ ہے وہ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اس طرح کی ایک نہیں, سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں. سسٹم اپنے آپ کیوں نہیں موو کرتا, کیوں ضرورت پڑتی ہے ایک سیکرٹری کو اپنے محکموں کو چلانے کے لیے, وزیر کو یا وزیر اعظم کو, کیوں, یا وزیر اعلیٰ کو یا کسی اور محکمے کے ہیڈ کو, کہ جب تک کہ پش نہ ملے. آئیے آج یہ تو طے کر لیں ہم کہ لیٹ اس ہیو اے ویری ڈیپ سیلف انٹروسپیکشن. ہم اس کے اوپر اپنی پوری ایک امانت اور دیانت کے ساتھ ایک تجزیہ کریں, ایک بھرپور ایک اس کی تحقیق کریں کہ یہ خرابی کیوں ہوئی اور اس کی وجوہات کیا, اور آگے چلنے کا ہمارے پاس اب کیا راستہ ہے. اگر یہی ہم آج کی میٹنگ میں اس کا فیصلہ کر لیں اور طے کر لیں, بلیو می ہمارا راستہ بہت آسان ہو جائے گا اور مشکلات دور ہو جائیں گی. اور اس کے بغیر کوئی اب چارہ کار کوئی نہیں ہے. میں بالکل ایمانداری سے بتاتا ہوں, ان 16 ماہ میں جہاں جہاں جاتا رہا باہر کے ممالک میں, یا ٹیلی فون پہ جس طرح باتیں ہوتی رہیں, یہ دل کو بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ اگلے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آپ ہمارے بھائی ہیں, پاکستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں, ہم ہر چیز سے تیار ہیں, فیزیبلٹیز آپ لے کے نہیں آتے, آپ کو ہم آفر کرتے ہیں اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے مہربانی کی, اس 16 ماہ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفالٹ سے بچایا. یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو دس وڈ ہیو بین the most terrible blow to the body of Pakistan ever since 1947 after fall of Dhaka. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے, بہت اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے.
تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنی جو سابقہ کابینہ ہے جو رات کو 11 بجے سابقہ ہو گئی تھی اس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان تمام تر مشکل حالات کے باوجود جو نیک نام اچھے افسران ہیں انہوں نے خطرات مول لیے اور فیصلے کیے، اور جنہوں نے تھوڑی سی سست روی دکھائی، مجھے یقین ہے انشاءاللہ حالات آگے بہتر ہوں گے تو وہ اور اپنے کام میں بہتری اور نکھار لے کے آئیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج چیمہ کا بہت شکر گزار ہوں، بڑی محنت کے ساتھ یہاں پر مجھے مدد کی۔ جہاں زیب خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی مدد کی میری۔ فاطمی صاحب نے اس بڑھاپے میں بھی میرا بڑا ساتھ دیا، اور درجہ بدرجہ سارے اپنے سٹاف کا، اور اپنے پریس سیکرٹری ماشاءاللہ انتہائی شریف آدمی ہیں، اور دوسری بات نہیں کرتے، کام سے کام رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جب ویری آؤٹ رننگ پرسن۔ ارشد ملک جو میرے اسپیچ رائٹر ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پی آر او فرحان صاحب کا، پھر پی آئی ڈی پی ٹی وی ٹیم کا اور فوٹوگرافرس کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، گاڈ بلیس یو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے ٹو چینج دا فیٹ آف دس کنٹری۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔